کہ نماز کیسے لباس میں پہننی چاہیے، تو اس کے لیے سورہ اعراف میں آیت گزری ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ اے آدم کے لڑکوں، اس میں مرد بھی آگے عورتیں بھی آئے، آدم کے لڑکوں میں عورتیں بھی لڑکے، جب تم نماز پڑھو تو بیوٹی خوبصورتی لے لو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز میں، چاہے فرض ہو نفل ہو کوئی بھی نماز ہو، جب تم نماز پڑھو گھر میں پڑھو مسجد میں پڑھو تو بیوٹی لے کر پڑھو۔ ایک حکم ہے۔ دوسرا حکم یہ دیا کہ کھاؤ پیو مگر حد سے مت نکلو کھانے پینے میں، اللہ تعالیٰ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ دوسرا مضمون ہے، وہ کسی اور موقع پر بیان کروں گا، یہاں تو یہ پہلا مضمون ہے کہ اے آدم کے لڑکوں، ہر مسجد کے پاس، یعنی مسجد میں پہنچنے سے پہلے سے بیوٹی لے کر خوبصورت بن کر کے جاؤ۔ اب میرے بھائی اور بہنوں، اب سوچو، لباس دو ہیں، ایک اسلامی لباس ہے، ایک فیشن کا لباس ہے۔ اسلامی لباس، اسلام میں جو اسلامی لباس ہے یہی بیوٹی ہے، یہی خوبصورتی ہے، اور یہ فیشن والا لباس ہے، نیچے پتلون پہن رکھی ہے، اوپر بنیان پہن رکھا ہے، ٹی شرٹ پہن رکھا ہے، سر پہ بال ہیں، بال میں کنگا کر رکھا ہے، اور لاڈ صاحب سے ملنے کے لیے وزیر اعظم سے ملنے کے جا رہے ہیں، یہ تو فیشن والا لباس ہے۔ ہمارے بزرگوں کے پاس میں جب کوئی آدمی جاتا ہے اور اس کے سر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے تو جیب میں سے دستی رومال لے کر سر پہ باندھ کر پھر ملنے کے لیے آتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اس مسلمانوں کے نزدیک اور اسلامی لباس کے اندر سر کا چھپا ہوا ہونا یہ بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے۔ لہذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب کوئی بھی نماز پڑھو تو خوبصورت بن کر کے نماز پڑھو، لہذا سر پہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھنا چاہیے، اور پگڑی باندھ کر پڑھو تو واہ 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 واہ، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ ایک جماعت ہے غیر مقلدین، ان کا سیمبل یہ ہے کہ اگر وہ ٹوپی کھلے سر نماز پڑھیں گے، اگر ٹوپی ہوگی تو بھی نکال کر جیب میں رکھیں گے، نیچے ڈالیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ کوئی ایک حدیث لاؤ، ضعیف لاؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کوئی فرض نماز کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے بغیر سر چھپائے حضور نے نماز پڑھی ہو، ایسی ایک روایت لاؤ۔ کوئی روایت، ضعیف روایت بھی ایسی نہیں ہے، خواہ مخواہ کہ انہوں نے اس کو سیمبل بنا لیا ہے، اور ان غیر مقلدین نے جتنی چیزوں کو سیمبل بنا لیا ہے وہ ساری ہی ایسی۔ ان کے سیمبل کیا ہیں؟ تین ہیں۔ ایک تو ہے بروڈ گیج، یعنی ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو۔ ریلوے کی پٹریاں جو ہیں اس میں ایک بروڈ گیج ہے، ایک میٹر گیج ہے، ایک نیرو گیج ہے۔ اب نیرو گیج تو نکل گئی، میٹر گیج کہیں کہیں ہے، اب تو زیادہ تر بروڈ گیج یعنی چوڑی پٹری۔ تو اسی طرح سے بروڈ گیج، ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے رہو، اور اوپن ہیڈ، سر کھلا رکھو، اور ماتم کنا یعنی سینے پر مارو، ہاتھ مارو سر پر۔ یہ تین سیمبل ہیں ان کے، بروڈ گیج، اوپن ہیڈ، ماتم کنا۔ ان سے پوچھو کہ ان تینوں چیزوں کی کوئی دلیل لاؤ۔ نہ بروڈ گیج کی کوئی دلیل ہے، کوئی حدیث ہے، نہ اوپن ہیڈ کی کوئی حدیث ہے، نہ ماتم یعنی چاہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی روایت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کی دو روایتیں دو ہیں، ناف سے اوپر کی روایت ہے جو شوافی نے لی ہے، اور ناف سے نیچے کی روایت ہے جو حنفیہ نے لی ہے۔ سینے کے اوپر باندھنے کی تو کوئی روایت ہے ہی نہیں۔ تو یہ غیر مقلدین کے جو سیمبل ہے، علامت ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں، وہ یہ تین ہیں، بروڈ گیج، اوپن ہیڈ اور ماتم کنا۔ اور ان تینوں باتوں کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں ان کے پاس۔
اس لیے ان کے چکر میں میرے بھائیوں مت پڑو. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل تو کھلے سر رہنا خوبصورتی سمجھی جاتی ہے. وہ خوبصورتی فیشن میں سمجھی جاتی ہے. اسلامی لباس میں خوبصورتی نہیں ہے. بزرگوں کے پاس جب عوام جاتے ہیں اور کوئی ٹوپی نہیں ہوتی ہے تو رومال سر پہ باندھ کر جاتے ہیں.